नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن الملك
السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد کرامت علی نعیمی صاحب. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. احباب، اگر اسی طرح ہی اٹھ اٹھ کے پنڈال کی رونق خراب کرتے رہیں گے تو محفل کا جو لطف ہے وہ بھی ہم کھو بیٹھیں گے اور کچھ جو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی ہم محروم رہ سکتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے آپ احباب کے لیے خوب انتظام کیا تھا، لیکن جس طرح مالک کی رضا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی کنٹرول نہیں ہے ان پہ. اگر ہم کچھ کر سکتے ہوتے تو یقیناً آپ کے لیے کر سکتے اور کرتے بھی، لیکن بارے دیگر سے یہی کہوں گا
کہ احباب جس طرح ہو سکے پنڈال کی رونق کو برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہ بھی خود بخود ہی رک جائیں گی، اور آپ احباب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کس بارگاہ میں اور کس ہستی کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے ہیں، جس کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے والی مدینہ کا لقب ملا ہے، شیر خدا کا لقب والی مدینہ حضور علیہ السلام نے سید الشہداء کو کہا ہے۔ آپ اس ہستی کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے ہیں، تو احباب بار دیگر کہوں گا کہ تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا ماحول انشاءاللہ تعالی حضرت آ چکے ہیں، ان کی آمد کے ساتھ ہی سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ بلا تاخیر ثناخان مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے آج کے پہلے ثناخان مصطفیٰ ہیں حافظ محمد نبیل صاحب، ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں۔ حافظ محمد نبیل صاحب، آپ احباب میری طرف توجہ رکھیں اور نعت خان کی طرف توجہ رکھیں، اور نعت خان کے آنے سے پہلے آپ حضرات ایکٹیو ہو جائیں، نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی بھی کچھ صاحب اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہیں، ذرا نعت خان کی طرف توجہ رکھیں۔ نعرہ رسالت، جو رسول اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کے شہزادوں کا ذکر سننے آئے ہیں، وہ نعرے کا جواب اپنی دل و جان سے ہاتھ اٹھا کے دیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب محترم حافظ محمد نبیل صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ علماء حضرات جہاں پہ بھی تشریف فرمائے، میری مؤدبانہ گزارش ہے اس سٹیج پر تشریف لے کر آئے۔ جتنے بھی ائمہ حضرات مساجد سے تشریف لائے ہیں، خطبہ حضرات تشریف لائے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور بالخصوص پنڈال کے اندر اگر کوئی سید زیادہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، داڑھی والا ہے یا غیر داڑھی والا ہے، ان دونوں حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے پنڈال سے اٹھ کر اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں۔ نعت رسول مقبول سماعت کرنے سے قبل علماء، خطبہ اور ائمہ حضرات سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں۔ اچھا نہیں لگتا، میری نظر میں سارے حضرات میں بازو پکڑ کر لیا ہوں گا، میں علماء کا خادم ہوں اور ان کی عزت کرنے والا ہوں، تو مجھ سے اس معاملے میں کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ آپ حضرات میری نگاہوں کے سامنے یا جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے، بارہا مرتبہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں، اگر نہ مجبوراً مجھے آپ کو پنڈال سے بازو پکڑ کر اسٹیج پر لانا پڑے گا۔ اللہ کریم آپ کی عمروں میں اضافہ فرمائے اور رب ذوالجلال آپ کا سایہ امت مسلمہ پر تادیر قائم فرمائے۔ حضرت صرف اس بچے کی نعت کا انتظار فرما رہے ہیں، اسی دوران تشریف لانے والے ہیں، وہ تو آپ حضرات سے بھی زیادہ بیتاب ہے آپ لوگوں کے دیدار کے لیے اور آپ کے پاس آنے کے لیے۔ درمیان میں میں حائل ہوں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں درمیان سے نکلوں گا نہیں، اس لیے آپ پنڈال کو پرامن طریقے سے یہاں سجا کر رکھیے۔ یہ بارش کی وجہ سے یہ کیڑے مکوڑے آئے ہیں، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کیڑے مکوڑوں کو قبر کی اندھیری سے ہمیں محفوظ فرمائے، ان کیڑے مکوڑوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا کے ہیں اور یہ تو پھونک مارنے سے بھی یہ مر جاتا ہے، یہ جو کیڑا ہے۔ تو اس طرح پنڈال میں آپ بدنظمی مت پیدا کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے قریب قریب سارے حضرات تشریف لائیں اور علماء، خطبہ، ائمہ حضرات اسٹیج کی زینت بنے تاکہ اسی دوران حضرت کی جلوہ گری ہو سکے۔ رہبرو پیر طریقت اختر ملت چلے، رہبرو
اختر ملت چلے راہبر و پیر طریقت اختر ملت چلے ہم ہوئے محروم نعمت اختر ملت چلے راہبر و پیر طریقت اختر ملت چلے راہبر و پیر طریقت اختر ملت چلے ہم ہوئے محروم نعمت اختر ملت چلے مہتاب قادریت مہتاب قادریت اختر ملت چلے مہتاب قادریت اختر ملت چلے مہتاب قادریت اختر ملت چلے ہم ہوئے محروم نعمت اختر ملت چلے ہم ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھے کسی قسم کو آگے کسی صاحب کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی نشستوں پر تشریف رکھے علماء سٹیج کی زینت بن چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ احباب سے گزارش ہے اپنی نشستوں پر تشریف رکھے ناشید دو شیر احباب تشریف رکھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں مطمئن ہو رہے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں بوسہ آئے زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں بوسہ آئے زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے
وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں میں ایک چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ایک چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آزما کر دے زمین کو آزما کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آزما کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر ہے میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہے میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں علماء کرام علماء کی زیارت تو آپ احباب کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ایسی ہستیوں کی زیارت کہ جنہوں نے عالم اسلام کے اندر حضور نبی رحمت و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح طور پر تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں ایسے کم علماء آپ کو نظر آئیں گے میں حقیقت عرض کر رہا ہوں اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس مجھ جیسے نالائق نے درس نظامی کی 2 کلاسیں پڑھ لی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو مفتی عالم اور فقیہ کہتا ہے اگرچہ وہ علماء سو سے کیوں لوگوں کی غیبتیں کسی کے عیبوں کو اچھالنا کسی پر فتوے جھاڑنا اور کسی کی برائیوں کو لوگوں کے اندر عیاں کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے لیکن میں اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مالک نے آج ہماری اس اسٹیج کی ایسی زینت بنائی ہے کہ جو امت میں آقا علیہ السلام کا پیار بخیر رہے ہیں جو روح زمین پر حضور کی تعلیمات کو صحیح امت تک پہنچا رہے ہیں جن سے اپنے تو اپنے ہیں ہی غیر بھی مطمئن ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو مقام عطا فرمایا ہے مالک اس میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے احباب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں حضرت کے تعارف کی طرف جاؤں زمانہ جانتا ہے بچہ جانتا ہے اور میں نے بہت سارے علماء ایسے بھی دیکھے ہیں اپنی چھوٹی سی عمر میں کہ جن کی ایک مرتبہ ویڈیو بن جائے تو وہ پھولے نہیں سماتے حضرت کی بارگاہ میں جب ملنے کے لیے ہم گئے تو ایک بات فرمانے لگے کہ جب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا میں شروع ہوا ہوں اور لوگوں میں چرچا ہونے شروع ہوا ہے تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی پکڑ ہو جائے یہ ایک تقوی کی عظیم علامت ہے اور میں آپ حضرات سے یہ بات وہاں سے سن کر آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں
وگرنہ میری ویڈیو بنائیں گے 4 گروپے میں کسی میڈیا پر چل جائے گی تو دوسرے دن آپ مجھے ملیں گے تو میں تو ملنے بھی نہیں دوں گا آپ کو. لیکن حضرت کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہوئے تو وہی سادگی کا عالم. یہاں حاضر ہوئے تو سٹیج تک پہنچنے تک مجھے پتہ ہے کہ میری طرف سے کتنی کمیاں ہوئی ہیں اور جو میزبانی کا حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکا. لیکن ذرا بار بھی ماتھے پر شکن اور بل نہیں دیکھا اور پریشانی نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہمارے ساتھ ایسا ہوا. اور میری سب سے بڑی نسبت جو حضرت سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسی پر میں بھی ناز کرتا ہوں, اسی نسبت پر حضور بھی ناز کرتے ہیں. اور وہ نسبت کیا ہے؟ وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج و شریعہ مجدد دین و ملت مفسر اعظم حضرت فقیہ ملت تاج و شریعہ مفتی محمد اختر رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں حضرت کا بھی دامن ہے اور میرا بھی جو ہاتھ ہے وہ حضرت کے دامن کے اندر موجود ہے. تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا اور اتنی عزتوں سے نوازا جہاں ایک لمحے بار کے لیے فرصت نہیں ہے. یقین جانیے ایک لمحہ بار بھی حضرت کے پاس فرصت نہیں ہے, لیکن اتنا قیمتی وقت لے کر آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. مجھے جو اب دلی آزاری ہو رہی ہے وہ آپ احباب کی جانب سے ہے, چونکہ حضرت جن مجمع میں گفتگو فرماتے ہوتے ہیں وہ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں جب سے اپنے مجمع کو دیکھ رہا ہوں بکھرا ہوا ہے, جگہ کو چھوڑا ہوا ہے, دور بھاگے جا رہا ہے, نہ جانے پتنی کس غرض سے آئے ہیں. صاحبوں کبھی ایک مرتبہ اس نیت سے آیا کرو کہ اللہ اس مجمع میں ہمیں جو لے کر جا رہا ہے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جو اس نیت سے آتا ہے اس کے جسم پر تو سانپ بھی کاٹ جائے تو اسے پرواہ تک نہیں ہوتی, تو ان کیڑوں سے وہ کیا دور بھاگے گا. اب یہ لائٹیں جلتی تو آپ حضرت کا دیدار اور بھی کرتے ہیں, اندھیرے میں بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے اور چہرہ نورانی آپ تک پہنچ رہا ہے, لیکن یہ لائٹیں جلتی تو آپ اور دیدار کرتے ہیں. لیکن حضور کو بھی اس سے تکلیف ہوگی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی. اسی لیے میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پر ختم کر کے حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ان محبت والی قوم سے مخاطب ہوں اور پیارے خطاب سے اس امت کو, حضور کے ان غلاموں کو وہ میسج جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پہنچایا وہ پیغام پہنچائیں. لیکن کم از کم آپ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں, ادب کا لحاظ رکھیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر سارے معاملات کو سنبھالیے. مجھے نعرے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آپ حضرات بیان سننے کے لیے اب تیار ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. بلا تاخیر آپ حضرات سے مخاطب ہوتے ہیں فکر اخلاص و وفا مفکر ملت حضرت علامہ قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ حسید شرفہ آپ احباب کے کوش گزار اپنا خوبصورت بیان فرمائیں گے. احباب محبت سے حضرت کا بیان سماعت فرمائیں.